नाज़रीन, अब हम बात करेंगे याजूज और माजूज पर। याजूज और माजूज और उनके खरूज से मुताल्लिक आज तक न सिर्फ हजारों की तादाद में किताबें लिखी जा चुकी बल्कि हजारों लाखों की तादाद में इस मौजू पर खताबात किए गए। लेकिन इस सब के बावजूद आज तक यह सवाल का सवाल ही रहा कि याजूज और माजूज क्या है। इतना कुछ लिखे और बोले जाने के बावजूद भी आज तक अक्सरियत इस मौजू पर एक दूसरे से इख्तलाफ ही कर रही है। यूं ये मौजू मजीद पेचीदगियों और उलझनों का शिकार हो गया। नाज़रीन, सबसे पहले याजूज और माजूज के बारे में पाए जाने वाले अकायद और नजरियात को आपके सामने रखते हैं। उसके बाद उसके बरक्स हक हर लिहाज से खोल खोल कर आप पर वाज़ेह करते हैं। खुद को कुरान के तर्जमान कहलवाने वालों की अक्सरियत का ना सिर्फ ये कहना है बल्कि मानना है कि नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटों साम, हाम और याफित में से याफित के 2 बेटों के नाम याजूज और माजूज थे। उन दोनों की नस्लों से वजूद में आने वाले 2 कबाइल के नाम याजूज और माजूज थे। इन्हीं दोनों कबाइल जो कि याजूज और माजूज हैं, इनका अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में जिक्र किया। और फिर मजीद कहा जाता है कि ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने उन्हें एक दीवार के पीछे बंद कर दिया था जो क़यामत के करीब आजाद होंगे। जब आजाद होंगे तो हर बुलंदी से उतरेंगे, हर शय खा पी जाएंगे, सब चश्मों का पानी इस तरह पी जाएंगे कि पानी का नामो निशान तक मिट जाएगा। वह अहले जमीन का कत्लेआम करेंगे। उसके बाद वो कहेंगे कि हमने अहले जमीन को तो कत्ल कर दिया, अब आसमान वालों को कत्ल करते हैं। यूं वो अपने तीर आसमान की तरफ फेंकेंगे और अल्लाह ऊपर आसमानों से उनके तीर खून आलूद करके वापस जमीन की तरफ भेजेगा, जिससे वो समझेंगे कि हम आसमान वालों पर भी गालिब आ गए, हमने आसमान वालों को भी कत्ल कर दिया। फिर आखिर में ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से एक कीड़े या आग से उनको हलाक कर दिया जाएगा। नाज़रीन, खुद को मुसलमान कहलवाने वालों की अक्सरियत इन्हीं अकायद और नजरियात की हामिल है। अक्सरियत के नजदीक याजूज और माजूज किसी फिल्मी किरदार से बढ़कर कोई अहमियत नहीं रखते कि एक दिन वो अचानक पहाड़ों से सैलाब की मानंद उतरेंगे और देखते ही देखते सब कुछ तबाह बर्बाद करके रख देंगे। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि क्या हक यही है, क्या हकीकत यही है, या फिर हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स कुछ और है। और आज तक हकीकत के बरक्स याजूज और माजूज को दियोमालाई कहानी बनाकर इसकी खूब तशहीर की गई जो जबान ज़द आम हो गई, हालांकि उसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। नाज़रीन, हकीकत क्या है? हकीकत को जानने के लिए सबसे पहले यह जानना लाजिम है कि याजूज और माजूज के हवाले से पाया जाने वाला यह अकीदा आया कहां से। क्या यह अकीदा कुरान से अखज किया गया या फिर गैर कुरान से? हकीकत क्या है, हक क्या है, उसे जानने के लिए सबसे पहले यह जानना लाजिम है कि याजूज और माजूज के हवाले से पाया जाने वाला यह अकीदा आया कहां से। क्या यह अकीदा कुरान से अखज किया गया या फिर गैर कुरान से अखज किया गया? नाज़रीन, हकीकत तो यह है कि इस अकीदे की हामिल अक्सरियत का कहना है कि कुरान याजूज और माजूज पर खुलकर बात नहीं करता। पूरे कुरान में सिर्फ 2 मकामात पर याजूज और माजूज का जिक्र आया है और दोनों मकामात पर ही यह वाज़ेह नहीं किया गया कि याजूज और माजूज क्या हैं, और उनसे मुताल्लिक बाकी किसी भी सवाल का जवाब इन दोनों मकामात पर नहीं मिलता। यानी इनका कहना यह है कि पूरे का पूरा कुरान याजूज और माजूज के बारे में रहनुमाई करने से कासिर है। इसलिए याजूज और माजूज से मुताल्लिक सवालात के जवाबात के लिए हमने अहादीस से रुजू किया और अहादीस ने हमें याजूज और माजूज से मुतल्लिक हमारे हर सवाल का जवाब दिया। यूं अहादीस से याजूज और माजूज के बारे में पाया जाने वाला अकीदा अखज किया गया। यानी इस अकीदे के हामिलीन अपनी जबान से ये इकरार करते हैं, खुद एतराफ करते हैं कि इन्होंने ये अकीदा कुरान से नहीं बल्कि गैर कुरान से अखज किया गया, और उसे यानी गैर कुरान को ये अहादीस का नाम देते हैं कि मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने याजूज और माजूज पर जो रहनुमाई की हमारे वही अकायद और नजरियात हैं। नाज़रीन, अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या ये लोग वाकयातन अपने दावे में सच्चे हैं कि कुरान याजूज और माजूज पर रहनुमाई नहीं करता, जो इन्हें याजूज और माजूज के बारे में रहनुमाई के लिए गैर कुरान से रुजू करना पड़ा, और याजूज और माजूज के बारे में इनके जो अकायद और नजरियात हैं क्या वाकयातन मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने ही वही सब कहा, या फिर इनके सब के सब खुद साता मन गढ़त अकायद और नजरियात हैं।
آپ پیچھے کئی بار یہ بات جان چکے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن میں کئی مقامات پر یہ بات واضح کر دی کہ کوئی ایک بھی سوال ایسا نہیں ہے، کوئی ایک بھی معاملہ یا مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کا جواب، جس کا حل اس قرآن میں نہ ہو۔ آپ نے گزشتہ قسط میں بھی یہ بات جان لی کہ قرآن تو اپنے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک کی تاریخ ہے۔ اس قرآن کے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک جو کچھ بھی ہونا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج سے 14 صدیاں قبل ہی اس قرآن کی صورت میں اس کی مکمل اور احسن تاریخ اتار دی تھی۔ اب اگر اس کے باوجود کوئی یہ کہتا ہے کہ اس قرآن میں اہم ترین موضوع یاجوج اور ماجوج پر رہنمائی نہیں کی گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہ صرف اس قرآن کے احسن الحدیثی ہونے کا کفر کر رہا ہے، بلکہ اس کا عملاً یہ دعویٰ ہے کہ وہ سچا ہے اور اس کے برعکس اللہ جھوٹا ہے۔ وہ سچا اور قرآن جھوٹا ہے۔ اس کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن میں مکمل رہنمائی موجود نہیں ہے۔ قرآن ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے رہنمائی نہیں کرتا۔ ناظرین، جب احسن الحدیث قرآن کو ترک کر کے اوروں سے رہنمائی لی جائے گی، غیر قرآن سے رہنمائی کے لیے رجوع کیا جائے گا، تو کیا غیر قرآن آپ کی رہنمائی کر سکتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، ایسا ممکن ہی نہیں۔ اور جو بات یا جس سوال کا جواب بھی آپ غیر قرآن سے حاصل کریں گے، وہ کبھی بھی درست اور احسن جواب ہو ہی نہیں سکتا، وہ صرف اور صرف گمراہی ہی ہوگی۔ جیسا کہ آپ پر بالکل کھول کر واضح کر دیتے ہیں کہ محمد علیہ السلام نے کبھی بھی کسی ایک بھی موقع پر یہ نہیں کہا کہ یاجوج اور ماجوج نوح کے بیٹے یافت کے 2 بیٹوں کے نام تھے اور انہی کی نسلوں سے وجود میں آنے والے 2 قبائل یاجوج اور ماجوج ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یاجوج اور ماجوج کا انتظار صرف اور صرف مسلمان ہی نہیں کر رہے، بلکہ ان سے پہلے سے ہی یہودی اور عیسائی بھی یاجوج اور ماجوج کے انتظار میں ہیں۔ یہودیوں اور عیسائیوں میں یاجوج اور ماجوج کے متعلق بالکل وہی عقائد و نظریات پائے جاتے ہیں جو عقائد و نظریات مسلمان قوم میں پائے جاتے ہیں۔ نوح کے 3 بیٹے تھے جن کے نام سام، حام اور یافت تھے۔ ان میں سے یافت کے 2 بیٹوں کے نام یاجوج اور ماجوج تھے۔ یہ بات یہودیوں اور عیسائیوں کے مذہبی مواد عہد نامہ قدیم یعنی اولڈ ٹیسٹامنٹ، جسے خود کو مسلمان کہلوانے والے تورات قرار دیتے ہیں، وہاں سے اخذ کی گئی۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ خود کو مسلمان کہلوانے والوں کا دعویٰ تو یہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے مذہبی مواد عہد نامہ قدیم میں یافت کے 2 بیٹوں کے نام یاجوج اور ماجوج مذکور ہیں، لیکن ناظرین حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اور حقیقت جان کر آپ چونک جائیں گے کہ کس طرح آج تک یہ بڑے بڑے علماء و مفسر قرآن کے طور پر معروف خود کو اور اکثریت کو دھوکہ دیتے رہے۔ مثال کے طور پر ایسے ہی 2 مشہور و معروف شخصیات کا اس بارے میں کیا کہنا ہے، اس کو آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اس دھوکے کو واضح کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور اپنے کانوں سے سنیں کہ اس بارے میں ڈاکٹر اسرار احمد کا کیا کہنا ہے۔ یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ یاجوج ماجوج سے کیا مراد ہے۔ حضرت یافس علیہ السلام جو 3 بیٹے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے، سام، حام، یافس۔ سامی نسل کے بارے میں تو ہم نے بہت کچھ سمجھ لیا کہ حضرت ابراہیم بھی سامی نسل سے تھے، پھر قوم عاد بھی سام ہی کی نسل کی ایک شاخ تھی، قوم سمود بھی اسی کی شاخ تھی۔ یہ تمام جو ہے یہ تو سیمیٹک ریسز ہیں۔ حضرت یافس کی اولاد نے یہ سینٹرل ایشین ماؤنٹینز کا جو سلسلہ ہے اس کو کراس کیا اور شمال میں چلے گئے، اور شمال میں جا کر دائیں بائیں پھیل گئے۔ پھر یہ میدان ہے، ٹنڈرے کے میدان اور فلانے میدان اور بڑے بڑے کھلے میدان ہیں۔ گویا کہ ایشیا کو درمیان میں جو سلسلہ کوہ تقسیم کر دیتا ہے، ایک شمالی حصہ ہے، ایک اس کا اس کے جنوبی حصہ ہے۔ یہ شمالی میں چلے گئے اور جا کر پھر پھیلے۔ پھیلنے میں وہ مشرق کی طرف آئے تو چین اور ہند چینی تک یہ ساری قومیں جو ہے یہ یلو ریسز، یہ انہی کی نسل سے ہیں۔ اور مغرب میں چلے تو روس، اور روس سے ہو کر روس کے ساتھ ملتا ہوا علاقہ اسکینڈینیوین کنٹریز کے ساتھ، پھر وہاں سے وہ اتر کر اور یورپ کے بھی جو یہ مغربی ممالک ہیں، اینگلو سیکسنز جو ہیں، یہ بھی در حقیقت اسی سے اسکینڈینیوین کنٹریز سے اترے ہوئے لوگ ہیں۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ ویسٹرن یورپ اور ایسٹرن یورپ کا بھی خاص طور پر شمالی علاقہ، اور پورا یہ روس کا علاقہ، اور پورا صحرائے گوبی، اور پورا چین، اور وہاں تک جو ہے ہند چینی تک، یہ یافس کی نسل ہے۔ یافس کے جن بیٹوں کے نام تورات میں آئے ہیں، کئی نام ہیں، وہ کوئی ایک دو نہیں، ان میں گوگ اینڈ میگوگ بھی ہیں۔
توبال بھی ہے، موسک بھی ہے، موسک ایک شخص کا نام ہے۔ ناظرین، آپ نے خود دیکھا اور سنا، ڈاکٹر اسرار احمد کا سورہ الکہف کی یاجوج اور ماجوج والی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہنا ہے کہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس۔ پھر آگے چل کر کہتے ہیں کہ یافت کے جن بیٹوں کے نام تورات میں آئے ہیں کئی نام ہیں، وہ 1-2 نہیں، ان میں گاگ اینڈ میگاگ یعنی یاجوج اور ماجوج۔ پھر اسی طرح اس دور کی ایک اور مشہور و معروف شخصیت جو کہ مفسر قرآن کے طور پر جانی جاتی ہے، جس کا نام جاوید احمد غامدی ہے۔ جاوید احمد غامدی اس بارے میں کیا کہتے ہیں وہ بھی آپ خود سن لیں، خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ چیزوں کی کیا حقیقت ہے؟ نمبر 1 دجال، نمبر 2 یاجوج و ماجوج، اور نمبر تیسرا ان کا سوال ہے قیامت کی کیا نشانیاں ہیں؟ یاجوج ماجوج کے بارے میں تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ حضرت یافس یعنی حضرت نوح کے 3 بیٹے ہیں جن سے یہ موجودہ جدید دنیا پھیلی، یعنی ایک دنیا میں پہلی مائگریشن ہوئی ہے جو حضرت آدم کے بعد ہوئی ہے، جس میں آپ کو ایبوریجنل ملتے ہیں، امریکہ میں بھی، آسٹریلیا میں بھی، دوسری جگہوں پر بھی۔ تو اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ حضرت نوح کی قوم پر عذاب آ گیا، ایک طوفان کے ذریعے سے پوری قوم تباہ کر دی گئی، ایک کشتی میں اہل ایمان سوار تھے، انہیں بچایا گیا۔ بعد میں جو زیادہ تر تعداد میں دنیا میں قومیں پھیلیں وہ ان کی اولاد ہے۔ ان کے 3 بیٹے تھے، ایک حام، ایک سام اور ایک یافس۔ حام کی اولاد زیادہ تر افریقہ میں آباد ہوئی، چنانچہ دنیا میں پہلی تہذیبیں زیادہ تر افریقہ ہی میں نمودار ہوئی۔ سامی نسلیں یہ زیادہ تر مشرق وسطیٰ میں آباد ہوئی، یہ سام کی اولاد ہے ان کے دوسرے بیٹے کی۔ اور یافس کی اولاد یہ وسط ایشیا میں ماسکو، طبالسک، ان علاقوں میں آباد ہوئی۔ یافس جو تیسرے بیٹے ہیں اس کے پھر 10-11 بیٹے تھے، ان میں سے 2 کا نام گوگ اور میگوگ یاجوج اور ماجوج تھا۔ تو یہ ساری اقوام جو وسط ایشیا میں ہیں یہ زیادہ تر گوگ میگوگ کی اولاد ہے۔ یاجوج ماجوج ہی کے ایک بھائی کا نام یابان تھا جس کے نام پہ جاپان ہے۔ تو یہ حضرت نوح کے پوتے ہیں، یوں کہہ سکتے ہیں آپ، اور یہی لوگ ہیں جو بعد میں ہجرت کر کے یورپ گئے، یہی لوگ ہیں جو یورپ سے پھر ہمارے سامنے تاریخ میں امریکہ گئے، اور یہی ہیں جو آسٹریلیا میں آ گئے، اور یہی ہیں جو ایک زمانے میں آریاؤں کی صورت میں ہندوستان میں گئے۔ تو یہ گوگ میگوگ ہے۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں قرآن شریف میں ذکر ہے اور آپ نے اس کو موجودہ حالات میں ریلیٹ کیا ہے، مجھے کائنڈلی آپ دہرا سکتے ہیں اس بات کو؟ دیکھیے، دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے ہیں انہی سے دنیا کی مختلف نسلیں پھیلی ہیں، اور ان تینوں کے نام تھے سام، حام اور یافت۔ یہ سامی نسلیں جو ہیں، سیمیٹک ریسز، یہ سب سام کی اولاد ہیں۔ افریقہ وغیرہ میں جو زیادہ تر لوگ آباد ہیں یہ حامی ہیں، بعض دوسرے علاقوں میں بھی آباد ہوئے ہیں۔ اور تیسرے بیٹے یافس کی اولاد وسط ایشیا میں آباد ہوئی، اور یہ یافس ہے جس کے بیٹوں میں یاجوج ایک بیٹے کا نام ہے، ماجوج دوسرے بیٹے کا نام ہے، یابان تیسرے بیٹے کا نام ہے، طبالسک چوتھے بیٹے کا نام ہے۔ یہ روس کے جو مختلف شہر ہیں یہ انہی کے ناموں پر ہیں، جاپان بھی یابان کے نام پر ہے۔ تو یہ اصل میں یافت کی اولاد ہے۔ یاجوج و ماجوج کی نسل وسط ایشیا میں پھیلی، پھر وسط ایشیا سے ہندوستان کی طرف آریہ آپ کو معلوم ہے کہ ہجرت کر کے آئے، پھر یہی نسلیں ہیں جو یورپ میں آباد ہوئیں، اور یہی پھر نسلیں ہیں جو پھر امریکہ میں اور آسٹریلیا میں، یہ تو معلوم تاریخ میں جا کے آباد ہوئی ہیں۔ تو یہ اصل میں یافت کی اولاد ہے ساری، یاجوج ماجوج جو ہے۔ آپ نے دیکھا اور سنا، جاوید احمد غامدی صاحب کا بھی وہی کہنا ہے کہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس۔ پھر کہا کہ یافس کے 10-11 بیٹے تھے، جن میں سے 2 کے نام یاجوج اور ماجوج تھے۔ ناظرین، سب سے پہلے تو آپ یہ بات جان لیجئے کہ نوح علیہ السلام اور ان کے بعد کی تاریخ بالخصوص نوح اور اس کے بیٹوں اور نوح کے بیٹوں کی نسلوں کی تاریخ کا دنیا میں ایک ہی ماخذ ہے، اور وہ ہے بائبل۔ بائبل بہت سی کتابوں کا مجموعہ ہے جو مختلف انبیاء سے منسوب کی جاتی ہیں۔ بائبل 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ جسے پرانا عہد نامہ یعنی اولڈ ٹیسٹامنٹ کہا جاتا ہے، اور دوسرا حصہ نیا عہد نامہ یعنی نیو ٹیسٹامنٹ کہلاتا ہے۔ پرانے عہد نامے کی پہلی 5 کتابوں کو یہودی اور عیسائی تورات قرار دیتے ہیں، اور نئے عہد نامے کو چونکہ یہودی تسلیم نہیں کرتے اس لیے عیسائی اسے انجیل قرار دیتے ہیں۔
यूं खुद को मुसलमान कहलवाने वाले यहूदियों की इत्तबा में बाइबल के पुराने अहद नामे की पहली 5 किताबों को तौरात करार देते और नए अहद नामे को ईसाइयों की इत्तबा में अंजील करार देते हैं। हालांकि हकीकत तो यह है कि ना तो बाइबल के पहले मजमूए की पहली 5 किताबें तौरात हैं और ना ही बाइबल का नया अहद नामा अंजील है। बहरहाल ये बात जान लीजिए कि नूह, उसके बेटों और नूह के बेटों की नस्लों की तारीख का अव्वल माखज़ सिर्फ और सिर्फ बाइबल है, बाइबल का अहद नामा कदीम। उसके अलावा आपको जहां भी इस बारे में तारीख मिलेगी वो बाइबल अहद नामा कदीम यानी ओल्ड टेस्टामेंट से ही कॉपी की गई होगी। डॉक्टर इसरार अहमद का दावा है कि नूह के बेटे याफिस के कई बेटे थे, उनमें से 2 के नाम याजूज और माजूज थे। और जावेद अहमद गामदी साहब ने भी वही बात की, लेकिन जावेद अहमद गामदी साहब ने कहा कि याफिस के 10-11 बेटे थे, उनमें से 2 याजूज और माजूज थे। यानी डॉक्टर इसरार अहमद का दावा है कि याफिस के कई बेटे थे, जिनमें से 2 बेटों के नाम याजूज और माजूज थे, यानी 2 बेटे याजूज और माजूज थे। और जावेद अहमद गामदी का दावा है कि याफिस के 10-11 बेटे थे, उन 10-11 में से 2 बेटों के नाम याजूज और माजूज थे। लेकिन नाज़रीन, हैरान कुन और दहला कर रख देने वाली बात तो यह है कि जहां से ये अपनी बात अखज़ करने के दावेदार हैं, यानी अहदनामा कदीम जिसे मुसलमान तौरात करार देते हैं, उसमें ना तो याफिस के बेटों के बारे में यह लिखा है कि याफिस के कई बेटे थे और ना ही यह लिखा है कि याफिस के 10-11 बेटे थे। और फिर इससे भी बढ़कर चौंका देने वाली बात तो यह है कि यह भी नहीं लिखा हुआ कि याफिस के 2 बेटों के नाम याजूज और माजूज थे, यानी याफिस के 2 बेटे याजूज और माजूज थे। हकीकत क्या है? अहदनामा कदीम जिसे मुसलमान यहूदियों और ईसाइयों की इत्तबा में तौरात करार देने पर बाजिद हैं, उसमें जो लिखा है वो आपके सामने रखते हैं ताकि आप अपनी आंखों से देखकर यह फैसला कर सकें कि जिनको बड़े बड़े उलमा और कुरान के तर्जमान के तौर पर जाना और पहचाना जाता है, जो दुनिया में अल्लाह के नुमाइंदे बने फिरते हैं, उनकी हकीकत क्या है। जब बड़ों की हकीकत यह है तो फिर छोटे मुल्लाओं जो कि इन्हीं की इत्तबा करते हैं उनका क्या हाल होगा, उनकी हकीकत क्या होगी। इस वक्त आपको स्क्रीन पर बाइबल अहदनामा कदीम की पहली किताब पैदाश के चैप्टर 9 के पैरा नंबर 18 और 19 नजर आ रहे हैं, जिनमें लिखा है, नूह के बेटे जो किश्ती से बाहर आए थे साम, हाम और याफिस थे। नूह के यही 3 बेटे थे और इनकी नस्ल सारी जमीन पर फैल गई। फिर आगे चैप्टर 10 के पैरा नंबर 2 में लिखा है, याफिस के ये बेटे हैं जुमर, माजूज, मादी, याबान, तोबल, मस्क और तेरास। नाज़रीन, इसी बाइबल का ही हवाला देते हुए डॉक्टर इसरार अहमद का कहना था कि याफिस के कई बेटे थे और उनमें से 2 के नाम याजूज और माजूज थे। और जावेद अहमद गामदी का भी इसी बाइबल का हवाला देते हुए कहना था कि याफिस के 10-11 बेटे थे, जिनमें से 2 के नाम याजूज और माजूज थे। लेकिन आपने देख लिया और जान लिया कि हकीकत दोनों के ही बिल्कुल बरअक्स है। ना तो याफिस के कई बेटे थे जो कि गिनती में नहीं आ रहे थे, और ना ही बकौल जावेद अहमद गामदी 10-11 बेटे, बल्कि बाइबल में तो वाज़ेह अल्फाज में याफिस के 7 बेटों का जिक्र किया गया है और उन 7 के नाम भी दर्ज हैं। और फिर डॉक्टर इसरार और जावेद अहमद गामदी के बकौल उनमें से 2 के नाम याजूज और माजूज थे। ये बात भी 100% गलत है। 2 नहीं बल्कि 1 ही बेटे का नाम माजूज था। अब नाज़रीन, आप खुद फैसला करें कि जिनको आज तक आप इतने बड़े बड़े उलमा और मुफस्सिर कुरान के नाम पर जानते और पहचानते रहे, उनकी हकीकत क्या है। जब इतने बड़े बड़े उलमा और मुफस्सिर कुरान के दावेदारों का यह हाल है, जो बात वो कर रहे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है, उसके बावजूद वो डंके की चोट पर अपनी बेबुनियाद और बातिल बात को बगैर किसी खौफ के पेश कर रहे हैं, तो उनकी इत्तबा करने वालों की हालत क्या होगी, यह जानना कोई मुश्किल नहीं। और यह बात भी जान लें कि यह सिर्फ डॉक्टर इसरार और जावेद अहमद गामदी की बात नहीं हो रही, बल्कि 100% मुल्लाओं की बात हो रही है। इन 2 को तो बतौर मिसाल आपके सामने रखा गया।
क्योंकि डॉक्टर इसरार और जावेद गामदी ने कोई नई बात पेश नहीं की, बल्कि इन्होंने भी उसी को नकल किया जो नस्ल दर नस्ल चला रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इनका नकल करने का अंदाज अपना है। अब आप खुद फैसला करें कि याजूज और माजूज की अक्सरियत के अकायद और नजरियात की जब बुनियाद ही गलत है, मन गढ़त है, तो पूरे अकीदे की क्या अहमियत और हैसियत रह जाती है? उसमें किस कदर सदाकत होगी? यह फैसला करना कोई मुश्किल नहीं रहा। याजूज और माजूज से मुतल्लक पाए जाने वाले अकायद और नजरियात वही हैं जो यहूदियों और ईसाइयों में पाए जाते हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर यहूदी और ईसाई इस मामले में हक पर थे, तो क्या मुहम्मद अलैहिस्सलाम को यहूदियों और ईसाइयों की ताईद और तस्दीक के लिए पेश किया गया? क्या कुरान अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहूदियों और ईसाइयों की ताईद और तस्दीक के लिए उतारा था? आप यह बात जान चुके हैं कि याजूज और माजूज से मुताल्लिक यह अकीदा सिर्फ खुद को मुसलमान कहलवाने वालों का ही नहीं, बल्कि यहूदियों और ईसाइयों का भी यही अकीदा है। अब यह बात काबिल गौर है कि अगर मुसलमान अपने इस अकीदे में सच्चे हैं, तो फिर इसका मतलब यह है कि यहूदियों और ईसाइयों ने यह अकीदा बाद में जाकर मुसलमानों से अखज़ किया। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। हकीकत हर कोई जानता है कि हकीकत यह नहीं है, बल्कि यहूदी और ईसाई तो खुद को मुसलमान कहलवानों से ना सिर्फ पहले मौजूद थे, बल्कि उनमें उस वक्त यह अकीदा पाया जाता था। और अगर आज मुसलमानों में यह अकीदा पाया जाता है, तो मुसलमानों में यह अकीदा यहूदियों और ईसाइयों से ही मुंतकिल हुआ, ना कि यहूदियों और ईसाइयों में मुसलमानों से मुंतकिल हुआ। जब हकीकत यह है कि यह अकीदा यहूदियों और ईसाइयों का अकीदा है और बाद में मुसलमानों में मुंतकिल हुआ, तो सवाल यह पैदा होता है कि क्या कुरान को यहूदियों और ईसाइयों के अकायद और नजरियात की ताईद और तस्दीक के लिए उतारा गया? क्या मुहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की बेसत का मकसद यहूदियों और ईसाइयों के अकायद और नजरियात की ताईद और तस्दीक करना थी? क्योंकि नाज़रीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में कई मकामात पर अपना यह कानून वाज़ेह कर दिया कि अल्लाह रसूल को सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त बेस करता है जब दुनिया 100% गुमराही में होती है, जब इंसान 100% ही गुमराहियों में होते हैं, नूर की एक किरण भी नहीं होती। जैसा कि इस वक्त आपको स्क्रीन पर सूरह आल इमरान की आयत नंबर 164 नजर आ रही है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कहना है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ा बअस फ़ीहिम रसूला मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिम मुबीन। तहकीक यानी ये बात तयशुदा है, तुम अपने घोड़े दौड़ा लो, तुम अपनी तहकीक कर लो, गौर फिक्र कर लो, यही बात तुम्हारे सामने आएगी जो बात कही जा रही है। जो अल्लाह है मोमिनीन पर तब बेस करता है रसूल उनमें उन्हीं में से जो तिलावा कर रहा है उन पर उसकी आयात की और तज़किया कर रहा है और उनको सिखा रहा है अल किताब और अल हिकमा, और अगर थे उससे पहले दलालिम मुबीन में, यानी हर लिहाज से 100% गुमराहियों में थे। नाज़रीन, इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कहना है कि मोमिनीन पर जो अल्लाह की जिम्मेदारी है, जो अल्लाह पर फर्ज है, वो ये है कि जब दुनिया 100% गुमराहियों में हो, नूर की एक किरण भी ना हो, तमाम के तमाम इंसान 100% हर लिहाज से खुलम खुला गुमराही में हूं, तब अल्लाह उनमें उन्हीं से रसूल बेस करता है जो आकर उन पर अल्लाह की आयात की तिलावा करता है, यानी वो इंतहाई तरतीब के साथ हक खोल खोल कर वाज़ेह करता है। अल्लाह की आयात को हिकमा के साथ खोल खोल कर वाज़ेह करता है, जिससे उनका तज़किया होता है। उनमें जो मिलावटें होती हैं उन्हें हर लिहाज से पाक साफ करके खालिस अल्लाह का गुलाम बनाता है और अल किताब सिखाता है, यानी जमीनों आसमानों का इल्म सिखाता है और इस इल्म का सही इस्तेमाल भी सिखाता है। इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दो टोक अल्फाज में अपना कानून वाज़ेह कर दिया कि अल्लाह सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त रसूल बेस करता है जब इंसान 100% खुलम खुला हर लिहाज से गुमराहियों में होते हैं, नूर की एक किरण भी नहीं होती। हालांकि इसके बावजूद हर कोई खुद को अहले हक और हिदायत याफ्ता ही समझ रहा होता है, लेकिन हकीकत यह होती है कि किसी एक को भी हक का इल्म नहीं होता, सब के सब 100% गुमराहियों में ही होते हैं। यानी अगर दुनिया में नूर की एक किरण भी हो, राई बराबर भी हिदायत मौजूद हो, तो अल्लाह रसूल को बेस नहीं करता,
اور یہی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ الجمعہ کی آیت نمبر 2 میں بھی کہی، جیسا کہ آیت آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وہی ہے ذات یعنی اللہ، امیین میں بیس کیا رسول انہی میں سے، جو تلاوہ کر رہا ہے ان پر اس کی آیات کی اور ان کا تزکیہ کر رہا ہے، اور علم سکھا رہا ہے الکتاب کا اور حکمت، اگر تھے اس سے پہلے ہر لحاظ سے کھلم کھلا گمراہیوں میں۔ ناظرین، حسب سابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت کے آخری حصے میں یہ بات بالکل کھول کر واضح کر دی، اگر تھے اس سے پہلے کھلم کھلا ہر لحاظ سے 100% گمراہیوں میں، یعنی اگر وہ ہر لحاظ سے کھلم کھلا گمراہیوں میں نہ ہوتے تو اللہ رسول بیس نہ کرتا، جس سے یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول محمد کو بیس کیا تھا تب پوری دنیا ہر لحاظ سے کھلم کھلا گمراہیوں میں تھی، ان کے عقائد و نظریات جاہلانہ اور بے بنیاد اور محض ظن پر مبنی تھے، نہ کہ علم پر مبنی، اور قرآن میں جس موضوع کو بھی زیر بحث لایا گیا تو اس موضوع پر قرآن سے پہلے جو بھی عقائد و نظریات عام تھے وہ سوائے گمراہی کے اور کچھ نہ تھے۔ یوں قرآن نے اس حوالے سے اس کے نزول سے پہلے پائے جانے والے عقائد و نظریات کا رد کرتے ہوئے ان کے برعکس حق بیان کیا۔ اس لیے ناظرین، اب آپ پر یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جانی چاہیے کہ خود کو مسلمان کہلوانے والوں میں یاجوج اور ماجوج سے متعلق جو یہودیوں اور عیسائیوں والے عقائد و نظریات پائے جاتے ہیں ان کا حق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ محض بے بنیاد قصے اور کہانیاں ہیں۔ ناظرین، آپ پر یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو چکی کہ خود کو مسلمان کہلوانے والوں میں یاجوج اور ماجوج سے متعلق پائے جانے والے عقائد و نظریات قرآن سے اخذ کردہ نہیں بلکہ بائبل سے اخذ کردہ یہودیوں اور عیسائیوں والے ہی عقائد و نظریات ہیں۔ یاجوج اور ماجوج سے متعلق مسلمانوں میں پائے جانے والے عقائد و نظریات قرآن کے پیش کردہ نہیں بلکہ بائبل سے اخذ کیے گئے۔ اب اگر اس کے باوجود کوئی اپنے سابقہ بائبلی عقائد و نظریات پر ڈٹا رہتا ہے تو ایسا شخص اپنے عمل سے یہ دعویٰ کر رہا ہوتا ہے کہ نہ تو محمد اللہ کا رسول تھا اور نہ ہی قرآن اللہ کی طرف سے اتارا ہوا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا ہے کہ اللہ رسول کو صرف اور صرف تب بیس کرتا ہے جب دنیا 100% ہر لحاظ سے گمراہیوں میں ہوتی ہے، نور کی ایک کرن بھی نہیں ہوتی۔ لیکن ایسے شخص کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے برعکس کہنا ہے کہ جب محمد کو بیس کیا گیا تب ہدایت موجود تھی، لوگ حق پر تھے، نور موجود تھا۔ اب اگر حق تھا، ہدایت تھی، لوگ دلال مبین میں نہیں تھے تو اس کا مطلب کہ محمد اللہ کا رسول نہیں تھا، کیونکہ رسول کی بعثت ہوتی ہی تب ہے جب انسان 100% گمراہیوں میں ہوں، نور کی ایک کرن بھی نہ ہو، اور جو ایسی حالت میں آئے کہ نور موجود ہو، لوگ ہدایت یافتہ ہوں، ان میں ہدایت موجود ہو، ان میں حق موجود ہو، یا ان کے پاس کچھ نہ کچھ حق موجود ہو، تو وہ رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کے مطابق وہ رسول نہیں ہو سکتا۔ قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ ایسا شخص رسول ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر ایسا شخص یاجوج اور ماجوج کے متعلق بائبلی عقیدے پر بھی ڈٹا رہے اور یہ بھی کہے کہ محمد اللہ کا رسول تھا تو اس کا مطلب کہ وہ اپنے عمل سے دعویٰ کر رہا ہے کہ قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو تم اس میں اختلافاً کثیرہ پاتے، جیسا کہ آپ آیت سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 82 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا ہے افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کیا پس نہیں تدبر کر رہے القرآن، یعنی جو بھی ان پر قرأ کیا جا رہا ہے، جو بھی علم ان کے اوپر بالکل واضح کیا جا رہا ہے، اور اگر تھا کسی اور سے اللہ کے علاوہ کہ تم پاتے اس میں کثیر اختلاف، یعنی ایک مقام پر کچھ کہا جا رہا ہے اور دوسرے مقام پر کچھ اور کہا جا رہا ہے، کہا کچھ اور جا رہا ہے اور کیا کچھ اور جا رہا ہے۔
اب اگر قرآن ایک طرف یہ کہے کہ رسول تب بیس کیا جاتا ہے جب انسان 100% گمراہی میں چلے جائیں، اور دوسری طرف اپنے دعوے کے بالکل برعکس تب رسول بیس کر دے جب حق موجود ہو، نور موجود ہو، ہدایت موجود ہو، انسان ہدایت پر ہوں، تو ظاہر ہے قرآن میں اختلاف ثابت ہو کر غیر اللہ کی طرف سے ثابت ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی دل سے نہ صرف محمد کو اللہ کا رسول بلکہ قرآن کو اللہ کی طرف سے اتارا ہوا تسلیم کرتا ہے تو اسے اپنے عمل سے بھی یہ ثابت کرنا ہوگا۔ اسے یاجوج اور ماجوج سے متعلق پائے جانے والے بائبلی عقیدے کا انکار کرتے ہوئے، اسے دماغ سے نکالتے ہوئے اس کے برعکس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قرآن میں اس حوالے سے رہنمائی کی اسے تسلیم کرنا ہوگا، ورنہ وہ نہ صرف اپنے عمل سے محمد کے اللہ کا رسول ہونے کا کفر کر رہا ہے بلکہ اس کا عملاً دعویٰ ہے کہ قرآن میں اختلافات پائے جاتے ہیں۔ یوں قرآن اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ غیر اللہ کی طرف سے ہے۔ ویسے بھی ناظرین، اگر تو اللہ سبحانہ وتعالی اس قرآن کے برعکس غیر قرآن سے رہنمائی لینے کی اجازت دے تو بلا شک و شبہ غیر قرآن سے نہ صرف ہدایت لی جا سکتی ہے بلکہ ہدایت مل بھی سکتی ہے، لیکن جب اللہ سبحانہ وتعالی اس کی اجازت ہی نہیں دیتا، الٹا سختی کے ساتھ غیر قرآن کی طرف رجوع کرنے سے منع کرتا ہے، تو پھر غیر قرآن کی بات کیسے حق ہو سکتی ہے؟ غیر قرآن آپ کی رہنمائی کیسے کر سکتا ہے؟ ایسا ممکن ہی نہیں کہ غیر قرآن کی بات سچ ہو، غیر قرآن کی بات حق ہو، وہ آپ کی رہنمائی کر سکے۔ ناظرین، اب تک آپ پر یہ واضح ہو چکا کہ خود کو مسلمان کہلوانے والوں میں یاجوج اور ماجوج سے متعلق پائے جانے والے عقائد و نظریات قرآن کے برعکس بائبل سے اخذ کردہ یہودیوں اور عیسائیوں والے ہی عقائد و نظریات ہیں، اور اگر بائبل سے اخذ کردہ یہودیوں اور عیسائیوں والے عقائد و نظریات حق اور سچ ہوتے تو محمد علیہ السلام کو بیس نہ کیا جاتا، کیونکہ اللہ صرف اور صرف تب ہی رسول بیس کرتا ہے جب انسان 100% ہر لحاظ سے گمراہی میں چلے جاتے ہیں۔ اس لیے جب محمد علیہ السلام کو بیس کیا گیا تو محمد علیہ السلام کی بعثت کا مقصد یہودیوں اور عیسائیوں کے عقائد و نظریات کی تائید و تصدیق کرنا نہیں تھا، بلکہ اس کے بالکل برعکس ان کے تمام تر عقائد و نظریات کا رد کرتے ہوئے حق کو کھول کھول کر واضح کرنا تھا۔ اس لیے خود کو مسلمان کہلوانے والوں میں یاجوج اور ماجوج سے متعلق پائے جانے والے یہودیوں اور عیسائیوں والے عقائد و نظریات کا حق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ محض بے بنیاد باطل قصے و کہانیاں ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جو آج تک اس قوم میں یعنی مسلمان کہلانے والوں میں عام کر دیے گئے، ان کی خوب تشہیر کی گئی۔ نظر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یاجوج اور ماجوج سے متعلق پائے جانے والے عقائد و نظریات کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تو پھر یاجوج اور ماجوج کے بارے میں حق کیا ہے؟ یاجوج اور ماجوج کیا ہیں اور ان کے بارے میں ان سے متعلق اٹھنے والے تمام تر سوالات کے جوابات کیا ہیں؟ ناظرین، حق جاننے کے لیے اب آتے ہیں قرآن کی طرف اور قرآن سے ہی رہنمائی لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن میں اس کا کیا جواب دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج کیا ہیں، ان کی پہچان کیا ہے، یاجوج اور ماجوج کے بارے میں مکمل رہنمائی کرے، اور پھر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے جواب میں کس قدر آسان ترین الفاظ میں اور کھول کھول کر واضح رہنمائی کرتا ہے۔